السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فلیغسلہ سبعا ولمسلم اولاہن بالتراب۔ حدیث نمبر 6 عمدۃ الاحکام کتاب الطہارہ سے۔ اذا شرب الكلب في اناء احدكم فلیغسلہ سبعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب پیے کتا تم میں سے کسی ایک کے برتن میں تو وہ اس کو 7 مرتبہ دھوئے۔ اتنے الفاظ صحیح البخاری کے اندر کتاب الوضوء باب الماء الذی یغسل بہ شعر الانسان 172 نمبر پر، اور صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب حکم ولوغ الکلب حدیث نمبر 279 پہ موجود ہیں۔ والی مسلم، اور مسلم کے اندر ان الفاظ کے اضافہ ہے اولاہن بالتراب، جب کتا برتن میں منہ مار گیا ہے، پی گیا ہے، تو سب سے پہلے مٹی سے دھونا ہے۔ یہ صحیح مسلم کتاب الطہارہ 279 نمبر باب حکم بلوغ الکلب پہ۔ اور روایت نمبر 7 میں ہے، مسلم کی ہی روایت ہے، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا بلغ الکلب فی الاناء، جب ولوغ منہ مارے کتا فی الاناء برتن میں، فاغسلوہ سبعا، تم اس کو 7 مرتبہ دھو، وعفروہ، اور ملو اس کو، الثامنۃ، 8ویں مرتبہ، بالتراب، مٹی کے ساتھ۔ یہ صحیح مسلم کے اندر 280 نمبر پر کتاب الطہارہ باب حکم بلوغ الکلب پہ۔ ان دونوں روایات جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہیں۔ پہلی روایت میں الفاظ اذا شرب الکلب ہے، تو شرب مکمل منہ کتا جب اسے برتن میں ڈالے تو یہ شرب ہے، اور ولوغ کہتے ہیں کہ اپنی زبان کے ایک کنارے سے وہ برتن کے سے پانی وغیرہ یا کوئی چیز پی لے، اور مکمل منہ پانی کے اندر نہ ڈالے، برتن کے اندر نہ ڈالے، تو اسے ولوغ کہتے ہیں۔ دونوں احادیث کے اندر کلب کا لفظ ہے، تو کلب ایک جنس مراد ہے اس سے، جس جنس کے اندر تمام کے تمام کتے شامل ہیں، چاہے وہ کتا جو انسان نے اپنے رکھوالی کے لیے رکھا ہوا ہے، یا شکار کے لیے رکھا ہوا ہے، یا بکریوں کے ریوڑ وغیرہ کے لیے رکھا ہوا ہے، سارے کے سارے کتے اس حکم میں شامل ہیں، چاہے وہ سدائے ہوئے کتے ہی کیوں نہیں ہیں۔ پھر آگے حدیث کے اندر یہ لفظ فی اناء احدکم، اناء برتن کو کہا جاتا ہے جس برتن کے اندر کوئی نہ کوئی چیز موجود ہو، تو اناء یہ قید احترازی نہیں ہے، بلکہ اس سے ہر وہ چیز مراد ہوگی جس میں کوئی نہ کوئی چیز ہو اور اس کا اپنا حجم ہو، جس میں کوئی چیز سما جائے۔ اس صحیح مسلم کی عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں افروہ الثامنۃ بالتراب کے الفاظ ہیں۔
تو یہ حقیقت کے اندر 7 مرتبہ ہی ہے، لیکن ثمانیہ کا یا ثامنہ کا جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھونا، اس کی طرف اس کو مضاف کیا گیا ہے۔ تو مٹی اور پانی الگ الگ دونوں، تو مٹی کو الگ شمار کر لیا گیا اور پانی کو الگ شمار کر لیا گیا، تو اس لیے یہ 8ویں مرتبہ اس کو دھونا ہو گیا۔ یعنی جب 7 مرتبہ پانی سے دھویا ہے تو پہلی مرتبہ مٹی ملی، مٹی کے اوپر پانی لگا، جب ان کو الگ الگ شمار کریں گے ٹوٹل 8 بنیں گے، اور اگر مٹی خالی کو استعمال کریں تو 7 بنیں گے۔ جو صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہیں اولاہن بالتراب، تو یہی صحیح طریقہ ہے۔ جب برتن کے اندر کتا منہ مار جائے یا کتا اس سے پی لے تو جو موجودہ اس کے اندر چیز ہے اس کو انڈیل دیا جائے، پھر انڈیلنے کے بعد پہلی مرتبہ مٹی کو اس برتن کے اندر ملا جائے اور پھر اس کو پانی کے ساتھ دھویا جائے 1 مرتبہ، اور 6 مرتبہ اس کے علاوہ پانی کے ساتھ دھویا جائے گا۔ گویا اس حدیث سے حکم یہ ثابت ہوا فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا کہ ولوغ القلب یا شرب القلب ہو تو یہ طریقہ کار ہے۔ تو یہاں پر اصول الفقہ کا ایک قاعدہ کہ کل نجس حرام، کہ ہر نجس چیز حرام ہوتی ہے، ولیس کل حرام نجسا، اور ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی۔ تو نجاست القلب اس سے ثابت ہوئی اس حدیث سے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ کتے کی نجاست مغلظہ ہے جس کو دھونا فرض ہے، اور پھر اس کتے کی حرمت ثابت ہوئی، کتے کو کھانا حرام ہے کیونکہ ہر نجس چیز حرام ہے۔ تو جس چیز کو انسان چھو نہیں سکتا، جس کے جوٹھے کو انسان پی نہیں سکتا، تو کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ انسان اس کو ذبح کر کے کھا لے؟ تو یہ قاعدہ اس پر فٹ آیا ان کل نجس حرام ولیس کل حرام نجسا، اور ہر حرام نجس نہیں ہوتا۔ یعنی ایک چیز کھانی تو حرام ہو لیکن نجس نہ ہو، جیسے مٹی وغیرہ ہے، دھواں ہے، نقصان دہ چیزیں ہیں۔ اس روایت سے کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں، کچھ احکام ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا حکم اور فائدہ تو یہ ہے، جس برتن کے اندر کتا اپنی زبان کی ایک سائیڈ سے لگ جائے یا مکمل منہ مار لے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا لازم ہے۔ پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھویا جائے گا۔ اگر مٹی وغیرہ ملنا مشکل ہے تو پھر اس کی جگہ پر صابن یا اس کی دوسری چیزیں بھی اس کی جگہ لے سکتی ہیں۔ دوسرا فائدہ کہ الکلب کا لفظ تمام کے تمام کتوں کو شامل ہے، چاہے وہ کلب الماشیہ ہو، کلب الصید ہو یا کلاب الحراسہ وغیرہ ہوں۔ ان 2 روایات کو امام مقدسی رحمہ اللہ کتاب الطہارہ کے ٹائٹل کے تحت لے کر آئے۔ مقصد انسانیت کو بہترین ماحول دینا ہے، پرووائڈ کرنا ہے۔ برتن بھی پاک ہوں اور استعمال کرنے والی مادہ چیزیں وہ بھی پاک ہونی چاہیے، کیونکہ انسان محترم ہے تو محترم شے، محترم ذات کے لیے محترم چیزیں، اور ہر چیز کا ایک قانون اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مقرر فرما دیا
جس طرح پیچھے پانی کی حفاظت تھی، تو یہاں پر اچانک حادثاتی طور پر کتے سے برتن کو پاک کرنا انسانی تعظیم کا عظیم شاہکار ہے یہ۔ تو اس روایت میں جو حکم ہے کہ ہم اپنے برتنوں کو بھی پاک کریں، اور مادہ جو چیزیں ہیں، سیل جو بہتی چیزیں ہیں جو حجم کے اندر موجود ہیں، ان کو انڈیلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان روایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔